रमज़ानुल मुबारक की खसूसियात। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, रमज़ानुल मुबारक की खसूसियात क्या हैं, रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। माह रमज़ान अरबी 12 महीनों में से एक महीना है और दीन इस्लाम में ये महीना अज़ीमुश्शान क़द्र व मंज़िलत रखता है और बाकी सब महीनों से इसे बहुत सारे ख़साइस और फ़ज़ाइल हासिल हैं, जिनमें से चंद एक खसूसियात आपके गोशगुजार की जाती हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक के रोज़े रखना दीन इस्लाम का चौथा रुकन करार दिया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, माह रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान पाक नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत का बाइस है और इसमें राह हिदायत की वाज़ेह निशानियाँ हैं और फ़ुरक़ान है। इसलिए जो कोई भी माह रमज़ान को पाले तो वो इस माह के रोज़े रखे। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185। और सही बुखारी और सही मुस्लिम में इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, बैतुल्लाह का हज करना। सही बुखारी हदीस नंबर 8, सही मुस्लिम हदीस नंबर 16। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में क़ुरान मजीद नाजिल किया है। फरमाने बारी ताला है, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें क़ुरान मजीद नाजिल किया गया है, जो कि लोगों के लिए बाइस हिदायत है और इसमें हिदायत की निशानियाँ हैं और फ़ुरक़ान है। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185। और एक दूसरे मुकाम पर इरशाद है, यकीनन हमने इस क़ुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस माह मुबारक में लैलतुल क़द्र रखी है, जो कि 1000 महीनों से अफसल और बेहतर है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, यकीनन हमने इस क़ुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। आपको क्या इल्म कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और जिब्रील उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती वाली है और फजर के तुलू होने तक रहती है। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 1 ता 5। और एक मुकाम पे इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इस क़ुरान मजीद को बाबरकत रात में नाजिल किया है, बेशक हम डराने वाले हैं। सूरतुद्दुखान आयत नंबर 3। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक को लैलतुल क़द्र के साथ फजीलत दी है और लैलतुल क़द्र की कदर व मंज़िलत बयान करने के लिए सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई। और बहुत सारी अहादीस भी इस सिलसिले में वारिद हैं, जिनमें से चंद एक समात कीजिए। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास वो बाबरकत महीना आ रहा है जिसके रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को ज़ंजीरों में बांध दिया जाता है। अल्लाह के लिए इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो भी इस रात की खैर से महरूम हो गया तो वो महरूम हो गया। सुनन निसाई हदीस नंबर 2106, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 8769 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तरगीब हदीस नंबर 999 में इसे सही करार दिया है। एक दूसरी रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी लैलतुल क़द्र का ईमान और अजर व सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1910, सही मुस्लिम हदीस नंबर 760। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में ईमान और अजर व सवाब की नीयत से रोज़े रखना और क़याम करने को गुनाहों की बख्शिश का सबब बनाया है।
جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بیان ہوا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014، صحیح مسلم حدیث نمبر 760، اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2008، صحیح مسلم حدیث نمبر 174۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے، یعنی نماز تراویح سے قیام اللیل کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898، صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ نمبر 6، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے لیے کچھ آزاد ہوتے ہیں۔ اسے امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 میں روایت کیا ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو لا بأس کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 987 میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بزار نے کشف صفحہ نمبر 962 میں ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا پچھلے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ نمبر 8، رمضان المبارک کے روزے رکھنا 10 مہینوں کے برابر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو 1 ماہ 10 ماہ کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے ہوں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21906۔ نمبر 9، جو شخص رمضان المبارک میں رات کو امام کے ساتھ قیام مکمل کرے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام چلا جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1370، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 15 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 10، اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت کو فرمایا، تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر اس کے شوہر نے حج کیا اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ گیا۔
جس پر ہم پانی لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782، صحیح مسلم حدیث نمبر 1256، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میرے ساتھ حج کا ثواب ہے۔ حدیث میں موجود لفظ نازح کا معنی ہے وہ اونٹ جس پر پانی لایا جائے۔ نمبر 11، ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مستقل طور پر ہر رمضان میں اعتکاف کیا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے تک ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی بیویوں نے بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1922، صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور دور کرنا مستحب ہے۔ دور اس طرح ہوگا کہ قرآن مجید کسی شخص کو سنایا جائے یا پھر کسی دوسرے کا سنا جائے۔ اس کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات نبی علیہ السلام سے مل کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6، صحیح مسلم حدیث نمبر 2308۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مطلقاً مستحب ہے، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ تاکیدی عمل ہے۔ نمبر 13، رمضان المبارک میں کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرانا مستحب ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے روزے دار جتنا ثواب حاصل ہوگا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 807، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1746، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 647 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 12598 کے جواب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13480۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔